اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ خیر مقدم ہے آپ لوگوں کا پروگرام سلیوری اینڈ اسلام میں، جہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلام کے اعتبار سے سلیوری کے کیا قوانین ہیں، کیا قوانین تھے، اور کس طریقے سے اسلام نے اپنی کوشش کی، اپنا تعاون کیا معاشرے سے سلیوری کو پوری طریقے سے ایبالش کرنے میں۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں عالی جناب پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ پروگرام کا آغاز آپ کے شکریہ سے کرتے ہیں کہ آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ موقع مجھے ملا، اور آپ لوگ شکر گزاری کے مستحق ہیں کہ آپ نے موقع دیا ہے۔ یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے۔ بہرحال آغا، اگر گفتگو کو وہیں سے شروع کریں جہاں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں اسے چھوڑا تھا، جہاں آپ یہ بیان کر رہے تھے کہ کیسے دین اسلام نے دھیرے دھیرے انکریج کرنا شروع کیا معاشرے کو کہ غلاموں کو آزاد کرنے میں کیا فوائد ہیں، اس کو مستحب کیا گیا۔ اور آپ نے ایک ایگزامپل دیا تھا کہ جیسے اگر کسی نے کوئی روزہ مس کر دیا ہو، جان بوجھ کے قضا کیا ہو، تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کے لیے کہا جاتا تھا کفارے کے طور پر۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم توضیح المسائل میں دیکھیں تو یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر آپ کا روزہ قضا ہوا ہے یا فار ایگزامپل کوئی اور گناہ ہوا ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ فلاں تعداد کے غلام آزاد کر دیں تو وہ آپ کا کفارہ ہو جائے گا۔ سوال میرا یہ ہے کہ جب آج سلیوری ہے ہی نہیں تو پھر یہ آج بھی کیوں موجود ہے مسائل میں؟ یہ سوال ایک اٹھ سکتا ہے جو آپ نے جنوینلی اٹھایا ہے، لیکن اس سے کوئی دقت اس لیے نہیں آتی ہے کہ اس میں صرف یہی کفارہ نہیں ہے کہ غلام آزاد کرے، آلٹرنیٹ ہے اس کا کہ غلام آزاد کرے یا فقیر مسکینوں کو کھانا کھلائے یا انہیں کپڑے پہنائے یا خود روزے رکھے۔ تو اگر وہ ایک چیز ابالش بھی ہو گئی ہے حالات کے پیش نظر، اور وہ اسی لیے اس وقت بھی رکھی گئی تھی کہ ہر آدمی کی یہ طاقت بھی نہیں ہوتی کہ وہ خرید لے غلام یا اس کے پاس ہو، ضروری نہیں ہے کہ غریب ہے، تو وہ کیسے کرے؟ تو اس لیے شریعت نے اس کے اندر جو ایک اصول رکھا ہے کہ بھئی یہی ہو کہ یہ کر لو یا یہ کر لو یا یہ کر لو، تو اس کو ہٹانے کی اس لیے ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ ہسٹوریکلی بھی یہ معلوم رہے کہ کیا تھا کہ کیسے ہے، لیکن اس سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں آ رہی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ آ رہی ہو، تو اس لیے بھی اس کا اصول ہے۔ ہاں، مثلا مان لیجیے میں آپ سے کہوں کہ ہمارے یہاں کا جو اصول ہے کہ چاندی اور سونے کے سکوں کے اوپر جو سکے ہوں اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب چاندی کے سکے چلتے ہی نہیں، نہ سونے کے سکے چلتے ہیں مان لیں، لیکن وہ جب لکھی جائے گی تو یہی لکھی جائے گی اور اپنے آپ اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ قانون اس طرح سے موجود رہتا ہے۔ مہر کا بھی وہی ہے؟ ہاں نہیں، وہ تو خیر چلیے، مہر میں تو آپ کی ہے، آپ کچھ بھی جو پراپرٹی ہو جو ان کی جا سکتی ہو۔ اب وہ لوگ تو تبرکن کہ جناب فاطمہ کا مہر 500 درہم تھا، تو درہم اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ تقریباً 1.5 کلو چاندی ہوتی ہے، تو اس میں رکھتے ہیں، لیکن یہ کوئی آبلیگیٹری نہیں ہے کہ یہی رکھنا ہے۔ کوئی ڈالر میں بھی مہر دے سکتا ہے، پاؤنڈ میں بھی دے سکتا ہے، یا مکان کی صورت میں دے سکتا ہے، موویبل گڈس کوئی بھی چیز، کہنے کا مطلب وہ ہسٹوریکلی چلا آ رہا ہے جہاں، تو اس لیے وہ اس کو ہٹانے کی کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں چینج کیا جائے اور وہ ہو۔ اچھا، پھر وہ اتھارٹی بھی ختم ہو گئی، یعنی جیسے مثال کے طور پر بہت سی چیزوں میں تبدیلی کرنے کا حق جو اللہ کی طرف سے منسوس ہو، نائب رسول اللہ کا وہی اختیار رکھتا ہے۔ امام زمانہ غیبت میں ہیں تو اب ہم نہیں کر سکتے، تو ہمارے علماء بھی اس بات میں احتیاط کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو۔ ایک صاحب نے کہا اس کو ہٹنا چاہیے، دوسرے صاحب کہتے نہیں ہٹنا چاہیے، اس کو جگہ پر رہنا چاہیے، اسی میں لڑائی ہو رہی ہے، تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب ہوں گے ہی نہیں تو وہ کیا آزاد کرے گا؟ صحیح۔ تو آغا پھر غلاموں کو اور کنیزوں کو حقوق کیا دیے گئے؟ کیونکہ یہ بہت مشہور بات ہے کہ اس دور میں غلاموں کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، تو دین اسلام نے کیا حقوق دیا اور کیسے امپاور کیا؟ دیکھیے، اس معاملے میں اگر کبھی آپ ویلڈرانٹ کو پڑھیں تو وہ اس نے ایک چیز بہت اچھی لکھی ہے کہ 19 سینچری میں جو سوسائٹی تھی اور جس میں جو ورکرز ہوتے تھے، فیکٹری ورکرز،
ان کو جو حقوق حاصل تھے اسلامی نظام میں اس سے کہیں بہتر حقوق غلاموں اور کنیزوں کو حاصل تھے. ول ڈورانٹ نے لکھا ہے نا. تو یعنی وجہ یہ تھی کہ وہ حقوق ایک تو وہ ہے کہ جو ایک درجہ وہ ہے کہ ان کے کھانے پینے رہنے سب کا خیال اس کو کرنا ہوگا, کتنی ان سے محنت لے گا. یہ ہے کہ اللہ کا خوف دماغ میں رہنا چاہیے کہ اللہ نے اگر تم کو اس کے اوپر اختیار دیا ہے تو اللہ کو تمہارے اوپر اختیار حاصل ہے. تو وہ یعنی اس کی تمام جو ضرورتیں ہیں. پھر یہ کہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ مار نہیں سکتے جی ایسا, اور اگر اس کو ایسی ہو گئی کہ کچھ غلط جگہ پر مار دیا تو آزادی ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزیں تھیں جن کے اوپر تھا ایک طرح کا انکش لگا ہوا تھا وہ کہیں. اور پھر جو ہائی کوالٹی جو تھی وہ تو اور بھی تھی کہ اگر میں کہوں کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت میں جیسے جس آپ نے بارہا سنا ہے کہ جس دسترخوان پر حضرت علی بیٹھتے تھے جناب فاطمہ بیٹھتی تھیں اور امام حسن امام حسین تو ساتھ میں فضہ بھی بیٹھتی تھیں کھانا کھانے کے لیے. وہ کنیز تھیں اور تشریف فرما ہوتی تھیں, کھانا ساتھ میں کھاتی تھیں. اور اسی لیے وہ جو سورہ دہر یا سورہ حلطہ نازل ہوا ہے کہ ایک دن مسکین آیا اور ایک دن اسیر آیا اور ایک دن یتیم آیا جو اس کا تو روٹیاں دی تو جناب فضہ نے بھی دیں. ورنہ ہمارے یہاں تو ایک عجیب سسٹم ہے کہ جب سب لوگ کھا لیں تو جو گھر کی ماما ہے یا کام کرنے والی ہے وہ کام کرے, اور اگر بچ جائے تو کچھ کھائے نہیں تو وہ سمجھتے ہیں اس کو برابر ٹریٹ کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ چیز تھی کہ اگر دیکھا جائے تو جو لوگ ہائیلی پوزیشن پر تھے, امیر المومنین نے جب قمر کے ساتھ شاپنگ کی ہے 2 کپڑے خریدے ہیں بہت مشہور ہے 7 درہم اور 5 درہم کے, تو اچھا والا اسی کو دیا تھا, قمر کو دیا تھا. تو اس لیے وہ ہمیں یہ ملتا ہے یا یہ کہ بیہیویئر یہ تھا کہ جناب سعید غلام تھے امیر المومنین کے اور حضرت علی کے ساتھ تشریف فرما تھے. حضرت علی اندر کام کر رہے تھے اور یہ آواز دی 3 بار شاید آواز دی. پھر نکلے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا کیسے کیوں نہیں آئے. پوچھا تم نے میری آواز نہیں کہا سنی تھی. کہا پھر کیوں نہیں آئے. کہا میں نے آج تک آپ کا غصہ نہیں دیکھا, میں آپ کا غصہ دیکھنا چاہتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ایسی بچوں جیسی حرکتوں سے تم مجھے غصہ نہیں دلا سکتے. یعنی یہ جو تم آزاد ہو. تو گئے نہیں وہ جناب سعید, وہ چھوڑ کے نہیں گئے امیر المومنین کو جیسے جناب قمر نہیں گئے. تو بہت سے تو غلام ایسے تھے کہ جن کو کبھی یہ بھی اگر کسی جگہ آپ کا یہ سوال اٹھے گا تو یہ بھی ہوگا کہ غلاموں کو خالی آزادی دینے سے کوئی کام نہیں چلتا ہے. کیسے وہ ریہیبلیٹیٹ ہوں گے, کسی معاشرے میں سیٹ کیسے ہوں گے, یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ان کو سیٹ کرنا. یعنی ان کا جو پورا انتظام آپ کے اوپر تھا اچھا وہ ان کا غصہ بھی عجیب ہے. جیسے حضرت علی نے جس غصے کو دکھایا ہے یہ اپنے بچوں ہی پہ کر سکتا ہے. جو ول ڈورانٹ نے کہا وہ بات صحیح گئی. جناب قمر کو لوگ دیتے رہے ہوں گے کہ چھوٹے تھے یہ تھے, جناب زینب سے کچھ ملا ہو, جناب ام کلثوم نے کبھی کچھ ان کو درہم دینار دے دیے ہوں. نہیں تھا تو انہوں نے کچھ بتایا حضرت علی سے کہ میں نے اتنا جمع کر لیا ہے. امیر المومنین بہت غصے میں آ گئے, انتہائی شدید غصہ کہ تم نے کیوں جمع کیا. وہ اتنا ڈر گئے کہ جا کے مسکینوں میں بانٹ آئے. تو میں اس سے ایک دوسرا کنکلوژن ڈرا کرتا ہوں کہ حضرت علی کو یہ غصے کی وجہ امیر المومنین کی یہ تھی کہ یہ میرے اوپر بھروسہ نہیں کرتا, میں اسے اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں, اپنے سن کی طرح سے اس سے بہتر طریقے سے ٹریٹ کرتا ہوں, کیا اسے میرے اوپر بھروسہ نہیں, یہ جمع کیوں کر رہا ہے, اس ٹینڈنسی میں کیوں لگا ہوا ہے. تو یعنی ان کا غصہ بھی اس پر ہوتا ہے کیریکٹر بلڈنگ میں اس کے کہ اس کی کردار سازی ہو رہی ہے. اور اسی لیے کبھی آپ دیکھیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹیز غلاموں میں اور کنیزوں میں آئی ہیں. جناب فضہ نے 40 سال تک مثلا وہ جب تک زندہ رہیں واقعہ کربلا کے بعد قرآن سے ہی گفتگو کرتی رہیں. ایسے آپ کو غلام مل جائیں گے. جناب میثم تمار کو ایسا علم دیا تھا کہ آپ گفتگو کیسے کرتے تھے اور آپ مستقبل کی خبریں بتا دیتے تھے. تو کہنا یہ کہ یوں آپ مان کے چلیے کہ انہوں نے ان کے نہ صرف یہ کہ ان کے کھانے کپڑے رہنے اس کا انتظام کیا ہے بلکہ ان کی کیریکٹر بلڈنگ, ان کی ایجوکیشن, ان کا ڈیولپمنٹ, تاکہ وہ ایک ایسی پوزیشن پر آ سکیں. جو بنی عباس میں مامون رشید وغیرہ کے زمانے میں حکومت آئی ہے تو پھر تو وہ اسی شان کی, اس میں کتنے غلاموں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں, بہت اہم شخصیات کے لیے
بہت اہم شخصیات کی مائیں کنیز تھیں. جی بالکل, غلام تھے. ہاں ائمہ کے یہاں بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے آزاد کر کے شادی کی ہو, بحث یہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ ان کا اسٹیٹس تو اس زمانے میں یہی لایا گیا تھا, لیکن ان کا بیہیویئر, ان کا ڈیولپمنٹ اور ان کی کیفیت یہ سب ہمیں ملتی ہے. کربلا میں بھی جناب جون کی موجودگی, غلام ترکی ان کی موجودگی, ان کا امام حسین اسلام کا ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ, یہ بہت خاص چیزیں. تو وہ جو آپ نے کہا حقوق اور ذمہ داریاں یہ تھیں. اب شرعی طور پر یہ تھا کہ جیسے جہاں وہ ایک سسٹم بنایا تھا, اگر جس جگہ آزاد آدمی کو 100 کوڑے لگیں گے تو غلام کو 50 لگیں گے. یعنی یہ بھی ہے. غلام کی گواہی آزاد آدمی کے مقابلے میں آدھی ہے. ہو سکتا ہے اس لیے بھی رہا ہو کہ کیسا نہ ہو کہ کسی کے انفلوئنس میں ہو, دباؤ میں ہو, اس لیے اس کی آزادی آدھی ہے. تو اگر اس کو بینیفٹ 50% ہے تو سزا بھی 50% ہے. یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی چیز کے اوپر. تو یہ ہمیں پورا ایک سسٹم ملتا ہے کہ وہ خالی یہ نہیں کہ ہم نے غلام کو خرید لیا, ہم چاہے اس کا کان کاٹ لیں, چاہے ہاتھ کاٹ دیں, چاہے مار ڈالیں, یہ نہیں تھا, بلکہ ایگزسٹنس ہیومن بینگ کا اور اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ, اور پھر یہ کہ خوف خدا اور تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی تھیں. رسول اللہ نے جو جناب فاطمہ زہرا کو جب کنیز دی اور یہ کہا کہ ایک دن تم کام کرو گی, ایک دن وہ کام کرے گی, یہ کیا شرعی حکم تھا یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے کہا؟ دیکھیے ایسی بات ہے کہ اس میں کئی اینگل بن سکتے ہیں. آپ نے جو سوال اٹھایا, ایک اینگل تو یہ دیکھیے شرعی حکم ہوتا تو سب کے ساتھ یہی ہوتا. جی بالکل یہی ہوتا, مطلب جو اور کنیزیں تھیں یا غلام تھے ان سب کے ساتھ یہی حکم ہوتا. یہ ایک بات تو یہ کہ جناب فضا کی کوئی خصوصی حیثیت رہی ہو جو چونکہ وہ اس لیول پر گئیں اور کربلا میں ان کا کنٹریبیوشن یہ نگاہ میں رہا ہو. ایک دوسری بات میں کہتا ہوں جناب فاطمہ سے بھی ہم کو ایک وہ اس طرح کا محسوس ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ نہ کرتے تو شاید وہ فضا سے کام ہی نہ لیتی. کیا بات ہے کہ میں کام کروں گی, یہ اللہ کی بندی ہے, اس سے نہیں لوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ بھائی برابر کا ڈسٹریبیوشن رہے, جتنی ان کی طاقت ہے یہ کام کریں, جتنی جناب فاطمہ کی طاقت ہے وہ کام کریں گی. اور تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم تک یہ بات آتی بھی نہیں کہ آئیڈیل پوزیشن کیا ہے. ہائر اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ کا ایکول ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. ہیومن بینگ ہے, انسان ہے, تو اس کے ساتھ آپ کا ٹریٹمنٹ اللہ کے بندے, اللہ کی بندی کی طرح ہونا چاہیے. یہ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. لیکن جو بہت ہی ٹاپ کی ہماری پرسنالٹیز ہیں, ان ٹاپ پرسنالٹیز کے اندر ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اس آئیڈیالزم پر رکھتے ہیں کہ آدمی وہی کم از کم تھوڑا سا کم کرے گا, اسٹار کو دیکھو تو گرتے گرتے لیمپ پوسٹ تک تو آ ہی جاؤ گے, شاید اس لیے ہو. تو یہ نہیں تھا کہ وہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا وہ اس طرح کا تھا. ہمیں یہ بھی ملتا ہے بہت سی جگہوں پہ. تو جناب فضا کا آنا شاید 7 ہجری میں ہے, 7 ہجری میں ہے, جب وہ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے. لیکن یہ کہ یہ آپ بتائیے اس سے پہلے ایسا بھی ہوتا تھا کبھی کبھی کہ وہ حضرت بلال اور یہ لوگ دیکھتے تھے جناب فاطمہ کی زحمتوں پریشانیوں تو بیٹھے چکی چلانے لگتے تھے. اذان دینے میں دیر میں پہنچے, رسول اللہ نے پوچھا تو بتایا. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی ان لوگوں پر بھی یہ اثر تھا, ان غلاموں اور کنیزوں پر بھی یہ اثر تھا اپروچ کا کہ وہ از خود خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں یا چھوڑ کے جا نہیں رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات تھی. تو اس لیے یہ بات آپ اور ہم غور کر لیں کہ ایک تو منیمم حقوق ہوتے ہیں کسی کے کہ بھئی اسے کھانا دے دیا, کپڑا دے دیا, یہ کر دیا, کام ختم ہو گیا. جیسے ماں باپ کے لیے کہ بھئی ان کے کھانے پینے رہنے اس کا انتظام کر دیجئے, پھر ہماری ذمہ داری ختم. اب یہ لیکن ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا, ان کو محبت سے دیکھنا, ان کا لحاظ کرنا. اگر ماں چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر بات کروں تو مجھے بات کرنا چاہیے, اس کا خیال کرنا چاہیے. اب یہ قانون کی کتاب میں نہیں ہوگا کہ شریعت کی کتاب اٹھائیے تو آپ کو مل جائے, لیکن یہ گویا جو محبت کی کتاب ہوتی ہے, جو دل کی کتاب ہے, اس پر لکھا ہوا ہے. تو اس لیے وہ بھی ہے کہ کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ ان لوگوں کا ایٹیچیوڈ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہی والی بات, ایم فار دا اسٹارز, تو ایٹ لیسٹ اگر وہ مس ہو. اب مثلاً دیکھیے کربلا میں امام حسین السلام کے بہت سے اصحاب ہیں, اچھی خاصی, وہ 72-73 تو مشہور ہے, لیکن اس سے زیادہ ہی تھے جو شہید ہوئے. حضرت نے مطلب غلاموں کے ساتھ ایک الگ ٹریٹمنٹ کیا. مثلا جیسے جب جناب جون جانے لگے ہیں اور اجازت مانگی تو آپ نے یہی نہیں یہ کہا. جناب جون کا کی عمر تو بعض لوگوں نے 90 سال لکھی ہے, 90 ایئرس. تو کیونکہ وہ حضرت ابو ذر کے غلام تھے اور بھیجے گئے تھے خدمت کے لیے. ہاں, تو بھیجے گئے تھے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اتنے قدیم, اور صحابی بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی, صحابی رسول ہیں اور یہ ہیں, تو اتنی خدمت.
تو امام حسین نے کہا کہ بھائی تم تو آرام کے دنوں میں ہمارے ساتھی تھے کہ بھائی جب ہم سکون میں تھے, اب یہ لوگ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں, تم کیوں جان دیتے ہو, چلے جاؤ. خیر وہ نیچرل ہے, انہوں نے پوری پروسیس گر پڑے قدم پر, ہو آپ کو چھوڑ دوں, حضرت نے بھیج دیا. مگر اس کے بعد بھی جو بات امام نے حبیب ابن مظاہر کے ساتھ نہیں کی, مسلم ابن اوسجہ یا صدی کے ساتھ نہیں کی, وہ جناب جون کے ساتھ کی کہ جب وہ گئے اور ان کا دم بالکل نکل رہا تھا تو سر اٹھا کے زانوں پر رکھا, اور چلتے وقت دعا کی کہ ان کو اپنی بدبو کا احساس تھا, اللہ اس کو خوشبو سے بدل دے, اور ان کو اپنے سیاہ رنگ کا احساس تھا, اس کو نورانی کر دے. یہ ایسی غلام ترکی آپ کا کے غلام ہیں کربلا میں, ان کے ساتھ بیہیویئر کیا, بیٹھے ان کے قریب, نیچے ہاتھ لگایا, ان کو بلند کر کے ان کا رخسارہ اپنے رخسارے سے ملا ہے, انہوں نے ناک کھولی, مسکرائے. تو یہ کام تو نہیں کیا آپ نے, یعنی یہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں کیا جو آپ کے بالکل جناب زہیر ابن قین, مطلب یہ میں سمجھتا ہوں وجہ یہ تھی کہ حضرت یہ چاہتے تھے کہ اگر اس کے دل میں ذرا سا بھی اس بات کا احساس ہو تو اپنا ایلیویشن دیکھے کہ اس کا وہ اس لیول کا ہے کہ امام اس کے ساتھ اس طرح کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے. یہ جو آزاد آدمی میرے ساتھ آیا ہے, وہ حضرت بریر ہوں, جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری ہوں, تو ان سب لوگوں کا بات ہے کہ ان کے دل میں یہ احساس نہیں ہے. جیسے غریب آدمی کو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ ہم غریب ہیں, ہم غریب ہیں, مطلب ہمارے بہت سے عزیز آئے, اب ہم نے اگر ایک رئیس آدمی اور باحثیت آدمی کا صحیح استقبال نہیں کیا تو اس کو نہیں ہوگا. نہیں, لیکن اگر غریب کو رہ گئی تو وہ خیال کر لے, یہ فرق ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھی کوئی کبھی وہ ہمارے یہاں کہاوت بولی جاتی تھی کہ بیوی کو لونڈی کہا تو ہنس دی, لونڈی کو لونڈی کہا تو رو دی. جو کنیز تھی اس کو کہہ دیا کہ لونڈی تو وہ ہنس دی, اور بیوی کو لونڈی کہا تو وہ جانتی ہے کہ مذاق ہو رہا ہے, وہ ہنس دی. تو آدمی کا دل, ایک احساس کمتری انسان کو خود اندر, اہل بیت نے پوری کوشش اس بات پر کی ہے کہ دل ٹوٹنے نہ پائے اس کے اندر جو ویکنیس ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں کھانے کپڑے سے نہیں ہو پاتی ہیں جب تک آدمی کے دل کے اندر احساس نہ پیدا ہو جائے. تو آغا یہ اس میں بہت حد تک آپ نے, آئندہ میرا ایک سوال آنے والا تھا کہ اہل بیت کا ٹریٹمنٹ کیا تھا, اس کو بھی آپ نے کور کر دیا. بہرحال میں یہاں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر ایک شخص غلامی میں آ گیا ہے تو پھر اس کو اسلام نے کیا رائٹس دیے تھے اپنی آزادی اختیار کرنے کے؟ کیا یہ ایسا تھا کہ ونس اے غلام آلویز اے غلام, ہمیشہ وہ سلیو رہے گا, اس کی نسل بھی اسی طرح چلتی رہے گی, یا پھر اسے کچھ حقوق دیے گئے تھے کہ کسی طریقے سے؟ غلاموں کے سلسلے میں ایک میتھڈ تھا جو شاید اس ایج میں بھی, جو میں نے جس ناول کا ذکر کیا تھا روٹس کا, اس میں بھی اس زمانے میں بھی تھا. ایک ہوتا تھا کانٹریکٹ ہوتا تھا آقا میں, مالک میں, یعنی کبھی کبھی غلام جو ہوتے تھے وہ بہت قابل لوگ ہوتے تھے, یعنی سریا وہ غلامی ہے. جیسے میں آپ سے عرض کروں, حضرت لقمان جو حکیم کہلاتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں نبی تھے, بعض کہتے ہیں نہیں انہوں نے نبوت نہیں لی تھی, خالی حکمت لی تھی, خیر نہیں آؤ, لیکن پورا سورہ لقمان موجود ہے, اور ان کی اتنی نصیحتیں ہیں. وہ پتہ نہیں کیسے ایک بار ایسے ہی کسی نے پکڑ کے مثلا بیچ دیا ہو, یہ کر دیا ہو, کسی کے غلام ہو گئے تھے وہ, تو وہ خدمت لیتا تھا آپ سے, تو آپ کام بتائیے, آپ بالکل تندہی سے اس پورے کام کو کر رہے تھے. لیکن آپ کا مزاج جو اصلاحی تھا, تو آپ جناب لقمان سے اس نے کہا, مثال کے طور پر, وہ تو میں نہیں سمجھا کہ کنجد کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں معلوم. آپ نے اسے گیہوں بونے کے لیے, اس نے کہا مالک نے جناب لقمان سے کہ گیہوں بو. آپ نے مثلا گیہوں کے بجائے چنا بو دیا یا جو بو دیا, جو میں اپنے حساب سے وہ لفظ کیا ہے میں نہیں جانتا, بو دیا, یعنی گیہوں نہیں بویا. اور جب فصل تیار ہوئی, اس نے دیکھا تو گیہوں تو نہیں ہے, تو کہا کہ تم سے کہا تھا گیہوں بو اور تم نے یہ چنا بو دیا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے خیال کیا کہ شاید میں چنا بوؤں گیہوں پیدا ہو جائے. کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی ایسا اس طرح ہو سکتا ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور جنت کی تمنا کرتے ہیں, گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو خیال ہوتا ہے کہ برے اعمال کریں اور شاید ثواب ملے وہاں اور نجات ملے. وہ بہت متاثر ہوا, اس نے کہا بھائی آزاد ہیں, آپ چلے جائیے. اور آپ تو پڑھے, اور آپ نے مجھے میری طرف متوجہ کر دیا کہ میں بدعملی کو اپنی بنیاد بنا رہا ہوں اور توقع جنت کی کر رہا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ غلاموں نے, وہ تو بہت سے غلام یہ کرتے تھے, یعنی اگر اس میں کوئی کوالٹی ہوتی تھی, مثلا
وہ ایک بہت بڑا وہ ایسا ہے کہ مشین بنانے والا ہوتا آج کے دور میں، یا مسالے چکی بناتا ہے، یا کوئی آدمی کام کرتا ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، اس طرح کا کوئی کام، تو وہ اپنے مالک سے ایک کانٹریکٹ کر لیتا تھا، مکاتیب کرتا جسے ہم کہتے ہیں، کہ ہو جاتا تھا کانٹریکٹ ود دا ماسٹر کہ میں آپ کو 10,000 روپے دے دوں گا تو مجھے آزادی مل جائے، آپ کر دیجئے. اب وہ اس کو فری کر دیتا تھا، وہ اپنا کما رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، لا کے کبھی 500 روپے دے دیے، کبھی یہ. جب 10,000 پورے ہو جاتے تھے میری مثال میں، تو اس کو آزادی مل جاتی تھی. کانٹریکٹ اس کا ہوتا تھا جس کی بنیاد پر اس کو آزادی مل جاتی تھی. تو وہ یعنی ایک تو وہ آزادی ہے جو اسلام دے رہا ہے، کبھی کفارے کے طور پر، کبھی کہہ رہا ہے کہ استحباب ہے کر دو، کبھی کچھ اس طریقے سے کر رہا ہے. اور ایک آزادی وہ ہے جس آزادی کو وہ خود ارن کر رہا ہے اپنی محنت سے. اب میں کہتا ہوں میں مزدور ہی ہوں، میں 5 روپے دہاڑی پہ جا کے کام کروں گا یا 1,000 روپے دہاڑی پہ کام کروں گا، میں میسن ہوں، کام کروں گا، اور جو پیسے ملیں گے 150 کھا کے باقی مالک کو دے دوں گا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ جتنا ہمارا ایگریڈ ہے وہ ہو جائے گا. تو اب اس بیچ میں پھر وہ یہ نہیں ہو سکتا تھا. ایک تو طریقہ یہ تھا. دوسرے جو کنیزیں ہوتی تھیں ہے، اگر ان سے رابطہ ہو جائے، کوئی بچہ ہو جائے، ان کا بچہ ہو جاتا، تو پھر اسے بیچ نہیں سکتے تھے، فروخت نہیں کر سکتے. کہا جاتا تھا کہ آزادی اس کے اندر سرایت کر گئی، ان ہو گئی ہے آزادی، ابھی نہیں آزاد ہے. جب مرے گا وہ آدمی، اس کے انتقال پر اس کنیز کی جو بھی ویلو ہوگی یہ اس کے اپنی بیٹے یا بیٹی کے حصے میں جائے گی. اور کوئی بھی آدمی اپنے بیٹے بیٹی کا غلام نہیں ہو سکتا، نہ کنیز ہو سکتی ہے. تو وہ آزاد ہو جائے گی. اگر اس سے زیادہ اس کا حصہ بنتا ہے تو وہ باقی ورثہ کو سے ریسیو کرے گا، اور کم ہے تو وہ خود ارن کر کے پھر ان کو ادا کرے گا. لیکن آزادی اس کو اپنے آقا کے مرنے کے بعد حاصل ہو جائے گی. تو یعنی یہ تھا کنیز کے ساتھ، یہ تھا. یہ نہیں کر سکتے تھے کہ جیسے اس کنیز کو گویا سیکسول ورکر بنا دیں، یہ پاسبل نہیں تھا. تو اس لیے اچھا کنیز اور بیٹے یا بیٹی کو الگ نہیں کر سکتے تھے، چاہے گرفتاری میں آئی ہوں. ایک عورت ہے جو گرفتار ہو گئی اس اسلامک سسٹم میں، اس کا بیٹا بھی ہے، تو الگ نہیں کر سکتے تھے. دونوں ساتھ رہیں گے، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا تھا. کبھی کبھی مالک جو ہوتے تھے وہ اپنے غلاموں کی نکاح بھی کرواتے تھے کنیزوں سے، اور نکاح کرواتے تھے، ان کی اولادیں ہوتی تھی. یہ پورا ایک سسٹم تھا جس کو دھیرے دھیرے اس سلیوری کو، اور اس کے خلاف جو ٹیچنگ چل رہی وہ اپنی جگہ پر، تو خود سے بھی ارننگ ہوتی تھی. بہت سے ایسے غلام ہیں جنہوں نے آزادی حاصل کی ہے اور جن کی بہت وہ تھی. اس میں اصل میں ایک بنیادی بات جو ہے، اگر کبھی بات آئی انشاءاللہ تو آپ سے ذکر کریں گے، کہ مطلب غلام و کنیز جو ہیں، اگر یوں قرآن کہہ بھی دیتا یا اللہ کا رسول کا ارشاد ہو جاتا کہ سب کو آزاد کرو، اور آزاد ہو جاتے، تو ایک طرح کا اور کیوس کریٹ ہوتا. کیونکہ جب مالک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو ان کے کھانے پینے رہنے کا انتظام ہے. اب آزاد ہو جائیں گے تو کس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے؟ مطلب آپ بامبے جیسی جگہ میں دیکھ لیں کہ مجھے اچھے خاصے ہاتھ پیر کے لوگ بھیک مانگتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں. اس کا مطلب ان کے پاس ارننگ، اور نہ صرف یہ بلکہ پھر کرائمز بھی بڑھ جاتے ہیں. ہاں یہ بھی نیچرل ہے کہ اب نہیں ہمارا پیٹ خالی ہے تو لاؤ چرائیں، کچھ کسی چھین لیں، کچھ کریں، یہ بھی ہوتا. تو اس میں تو کم سے کم ذمہ داری مالک کی ہے کہ تمہارا غلام ہے، اس کو کھلاؤ. بالکل جی. تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ ایک بار میں ابالش کرنے سے بہت ساری برائیاں معاشرے میں آ جاتی ہیں. ہاں وہ پاسبل نہیں، اگر وہ کیا جاتا تو وہ پازیٹیو نہیں نیگیٹو رزلٹ دیتا، اثرات اس کے غلط ہی ہوتے ہیں. جی. تو آغا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ایک امیج ڈرا کر دیں کہ اسلام سے پہلے کیا حالات تھے غلام اور کنیزوں کے، اور اسلام کے آنے کے بعد انہیں حقوق امپاورمنٹ دینے کے بعد کیا حالات ہوئے، تو دیکھیں وہ بہت ہی آسان بات ہے. آپ سمجھیے اسلام سے قبل غلام ایک پراپرٹی ہے، کنیز یا غلام ایک پراپرٹی ہے، جیسے بھینس، بکری، بھیڑ، خچر. اب وہ نہ ان کے درد کا احساس ہے، ہاں مثلاً اس پر کتنا، حالانکہ اسلام نے جانوروں کے سلسلے میں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جانوروں ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادو، یہ ایک حکم ہے آپ کا. اس کی پیٹھ پر سوائے جنگ کے کھڑے نہیں ہو سکتے. مطلب دیکھنا ہے کوئی بلندی پر تو پیٹھ پر کھڑے ہو جائیں، ورنہ یہ نہیں کہ آپ اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں. اس کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ سارا وزن جو ہے وہ اس پر چلا جاتا ہوگا. جب کبھی راستے سے گزرو پانی پڑ جائے، یعنی کوئی نالا بہہ رہا ہے، نہر بہہ رہی ہے، تو جب تک پانی نہ پی لے آگے نہیں بڑھو. وہ 3 بار پانی سے منہ اٹھا لے تب آگے جانا. جب منزل پر پہنچو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جانور جو ہے پہلے اس کے کھانے کا انتظام کرو تب اپنے، کیونکہ تم نے محنت نہیں کی ہے، اس نے راستے میں تم کو تمہارے سامان کو یہاں تک پہنچایا ہے تو پہلے اس کا خیال کرو. پھر یہ ایک سمبولک اور روحانی بات کہی کہ اس کے منہ پر نہیں مارو جانور، اگر ضرورت پڑ ہی جائے تو منہ پر نہیں مارو، کیونکہ اس کا چہرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. یعنی مطلب لوگوں کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے کہ وجود خدا کا اعلان کر رہا ہے. تو یعنی مطلب وہ تو جانوروں کے ساتھ بھی یہ تھا، تو انسانوں کے ساتھ تو اس کا سلوک اس سے بہتر ہی ہوگا کہ بھئی یہ اللہ کا بندہ ہے. تو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جب اسلام آیا تو اس نے یہ نہیں کیا کہ ٹریڈ فریڈ تو ختم ہی کروا دیا کہ آپ کسی کو پکڑ لیں اور بیچ دیں تو ویسے ہی جیسے آپ چور ہیں اور ہاتھ کاٹا جائے. اسی طرح سے وہ ہے کہ اگر کوئی غلام ہو گیا ہے، سلیوری کسی کی ہے، تو اس کی آزادی کی فکر کریں. اگر رکھیں بھی اس کو تو اس کے ساتھ آپ کا ایسا سلوک ہونا چاہیے جیسا کہ اہل بیت نے کر کے دکھایا ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں نے بھی ایسے سلوک کیے ہیں. تو وہ ملتا ہے ہم کو. اور ایسا نہیں کہ صرف اہل بیت نے غلاموں کو آزاد کیا، بہت سے لوگوں نے غلاموں کو آزاد کیا. ایک مجھے کوفے کے واقعات میں ملتا ہے، امیر المومنین تشریف لے جا رہے تھے، ایک کنیز رو رہی تھی، اس کے کچھ شاید درہم ورہم گر گئے تھے، مالک نے بھیجا تھا اس کو بازار میں لانے کے لیے. اب وہ پریشان ہو رہی تھی، تو حضرت نے پوچھا کون ہے، کہا کہ وہ بتایا اس نے کہ ہمارا مالک وہ ہے. آپ نے کہا اچھا چلو میرے ساتھ چلو. اس کے گھر تک گئے. اچھا امیر المومنین وہ آج کل کے تو کوئی فرما روا و بادشاہ تھے نہیں کہ سب لوگ پہچان لیں کہ ابھی کروفر ہے، ابھی پہلے وہ آ رہا ہے اور یہ آ رہا ہے. ایک عام آدمی کی طرح، اور جس آدمی کے کرتے میں پیبند لگے ہوئے اس کو پہچانے. تو کنیز گئی روتی، تو آپ نے کہا بھائی اس کو معاف کر دو، اس سے غلطی یہ گر گئی ہے تمہاری کنیز جو ہے. تو وہ کچھ آپ سے مس بیہیو کیا اس نے، جیسے ہی مس بیہیو کیا لوگ چلانے لگے، چیخنے لگے ارے امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں. تو وہ بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا کہ اچھا تو اب جب آپ اس کی معافی کے لیے آئیں تو میں اس کو آزاد کیے دیتا ہوں، شی از ناؤ فری. میں نے آزاد کر دیا. تو کہنا یہ نا کہ اور لوگ بھی اس کانسیپٹ سے دھیرے دھیرے جب دھیرے دھیرے یہ بات آگے بڑھی تو بھی ایک فرق آنے لگا. آپ جب آئیں اور جگہوں پر مثلا بعد میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں، جیسے امیر شام کیا خرابی پیدا ہوئی جو اسلام نے نہیں کیا تھا، انہوں نے غلام خریدے. نہ صرف غلام خریدے بلکہ ان کو امپورٹنٹ بنایا، خواجہ سرا بنایا تاکہ وہ ان کی محل سرا کی حفاظت کریں، جو شریعت کے اعتبار سے یہ پہلے آدمی ہیں اسلامی کنگز کے اندر جنہوں نے یہ کام شروع کیا. پھر بعد میں یہ ہوا خواجہ سرا ہوتے تھے، یعنی مغلس تک میں تھے کہ مطلب عورتوں کی حفاظت کے لیے. حفاظت کیا مطلب یہ کہ عورتیں کسی دوسرے کے ساتھ معاشقہ نہ کریں، شاید یہی رہا ہوگا. تو یہ اچھا ان سے نہ ہو جائے، اس لیے ان کو ان کی اس کوالٹی کو لینا بھی مقصود ہے. تو یہ سب جو بعد میں ڈیولپ ہونے لگا اور خریداری ہونے لگی، یہ تھی اس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق تھا، نہ رسول اللہ سے کوئی تعلق تھا، نہ اہل بیت سے تعلق تھا. یہ ایول جو تھی انہوں نے بعد میں اختیار کی. بھائی جیسے مثال کے طور پر ہم عام مسلمانوں کا کوئی بھی ہوں، کہیں کے بادشاہ ہوں، کہیں کے راجا ہوں، کسی دور میں رہے ہوں، ہم انہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں آئے. ہم ان کی غلطی ہے، وہ ایک عام آدمی ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی ڈیفینس اس کا نہیں لینا ہے. تو اب آج بھی کتنے لوگ ڈرگس میں انوالو ہوتے ہیں، خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں اور چوری کر رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو ہمیں اس سے نہیں ہے. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اس بنیاد پر وہ غلاموں کے ڈیولپمنٹ، ان کے ایلیویشن، اتھان جو بھی کہیں، اس کے اندر لگا ہوا ہے کہ ان کو ایٹ پار لا کے کھڑا کرے. بالکل. جس پر آزاد اور غلام دونوں ہیں وہ اللہ ہے، اور ان کے اندر اتنی عزت نفس اور اتنی کوالٹیز پیدا کر دے کہ انہیں خود کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ رہے. بالکل. بہت شکریہ آغا. انشاءاللہ اور سوالات ہیں جو اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دریافت کریں گے. آج آپ نے بہت اچھے سے واضح کیا ہمارے لیے ان تمام مسائل کو. اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. بہت میں بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور تمام ون چینل کی ٹیم اور ان سب پر اور ناظرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. عزیزان گرامی، یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ سلیوری اینڈ اسلام کے اعتبار سے، جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ دین اسلام نے غلاموں کو اور کنیزوں کو کیا حقوق دیے، اور یہ حقوق کس طریقے سے ان کی امپاورمنٹ کے لیے، ان کے عزت نفس کے لیے اور ان کی آزادی میں کارگر ہوئے، جنہوں نے نہ صرف معاشرے کو یہ احساس دلایا یہ لوگ اللہ کے نزدیک اتنے ہی محترم ہیں جتنے کہ ایک آزاد شخص، بلکہ انہیں خود بھی آزادی کے کیا حقوق دیے گئے اور کس طریقے سے آج معاشرے میں یہ برائی ختم ہو گئی دین اسلام کی ان کاوشوں کی بنا پر. انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس پروگرام کا اگلا اور آخری ایپیسوڈ لے کر. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.